السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بنے والا شر خیر و جلد آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورۃ الاعراف آیہ مبارکہ 6 تک ٹرانسلیشن اور آیہ مبارکہ 3 تک تفسیر کر چکے تھے۔ آج مزید 4 آیہ مبارکہ کی ٹرانسلیشن کریں گے اور تفسیر کا لیسن آیہ مبارکہ 4 سے سٹارٹ کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ ٹرانسلیشن: فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، تو البتہ ہم کھول کر بیان کر دیں گے ان پر، بعلم ساتھ علم کے، وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ اور نہیں تھے ہم غائب، وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ اور وزن کا تلنا اس دن برحق ہے، فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ تو جس کے وزن باری ہوئے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ اور جن کے ہلکے ہو گئے وزن، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ تو ایسے ہی لوگ ہیں جنہوں نے نقصان میں ڈالا اپنی جانوں کو، بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ اس وجہ سے کہ تھے وہ ہماری آیات کے ساتھ وہ ظلم کرنے والے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ اور البتہ تحقیق اقتدار دیا ہم نے تم کو زمین میں، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ اور بنائی ہم نے تمہارے لیے اس میں معیشت، قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ تم بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو۔ تفسیر آیہ مبارکہ 4 سے، وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ جیسا کہ کل کے لیسن میں آیہ مبارکہ 3 میں ہم نے پڑھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ کہ تم بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہو، تمہیں بار بار یاد دہانی کروائی جاتی ہے، بار بار نصیحت کی جاتی ہے، لیکن تم ہو کہ سبق حاصل نہیں کرتے یا پھر دوسرے واقعات سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔ آیہ مبارکہ 4 میں وضاحت کی جا رہی ہے وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ کہ کتنی ہی بستیاں ہیں، یعنی کہ نشان عبرت تمہارے لیے کتنی ہی بستیاں ہیں، أَهْلَكْنَاهَا کہ ہم نے ان کو ہلاک کیا۔ اگر تم نے عبرت حاصل کرنی ہے، کسی واقعہ سے سمجھنا ہے، تو اتنی زیادہ بستیاں ہیں جن کے واقعات تمہیں بطور عبرت بیان کی جاتی ہیں، ان کا تمہارے سامنے تذکرہ کیا جاتا ہے۔ کیا تھا وہ بستیوں نے کیا؟ جب انہوں نے جھٹلایا، ہمارے پیغمبروں کو نہ مانا اور ہر طرح سے پیغمبر نا امید ہو گئے، تو اس وقت ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، أَهْلَكْنَاهَا ہم نے ہلاک کر دیا۔ فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا تو آیا ان کے پاس ہمارا عذاب رات کے وقت، أَوْ هُمْ قَائِلُونَ یا پھر دوپہر کے وقت جب وہ قیلولہ کر رہے تھے۔ ادھر اسپیشل رات کا ذکر کیوں کیا گیا یا پھر دوپہر کا ذکر کیوں کیا گیا؟ کیونکہ رات کو بھی انسان غفلت کے ساتھ آرام سے سو جاتا ہے اور بے خبری کا شکار ہوتا ہے، اسی طرح دوپہر کے وقت جب قیلولہ کرتا ہے اس وقت بہت مزے سے آرام میں ہوتا ہے اور غفلت میں ہوتا ہے، بے خبری میں، اس کو سمجھنے کا موقع نہیں مل پاتا۔ تو اچانک سے اگر کوئی حملہ ہو جائے یا کوئی ایسی آفت آ جائے تو اس انسان کو سمجھنے کا موقع نہیں ملتا، بے خبری میں وہ ادھر ادھر ہی بھاگتا ہے اور جلد ہی عذاب کی گرفت میں آ جاتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ پہلی قوموں کے واقعات بیان کر کے ساتھ ان کے جو اوقات تھے ان کا بھی ذکر کر رہے ہیں۔ اور یہ بستیاں کون سی تھیں؟ لوط علیہ السلام کی قوم کی،
شعیب علیہ السلام کی اور ہود علیہ السلام کی وغیرہ وغیرہ۔ تو ان بستیوں پہ بھی عذاب آئے جب انہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا، جس مشن کے لیے پیغمبر ان کی طرف مبعوث فرمائے گئے اس کو مانا نہ، ان کے مشن کو آگے لے کر نہ بڑھے، تو اس وقت پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے ان پر عذابات آ گئے۔ تو ان پر عذابات اچانک سے آئے، کس وقت؟ رات کو یا پھر دوپہر کو۔ اور جو قائلون کا ورڈ ہے یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور یاد رہے کہ قیلولہ کرنا انسان کی صحت کے لیے بہت ہی زیادہ اچھا ہے۔ اور اس سے یہ نہیں کہ انسان دوپہر کے وقت کوئی 5-6 گھنٹے سوئے، 2-3 گھنٹے سوئے تو پھر ہی مقصد پورا ہوگا، بلکہ تھوڑی دیر بھی تھوڑا سستا لیں تو اس سے بھی انسانی صحت کے پہ بہت اچھے تاثرات پڑتے ہیں۔ کچھ آدھا گھنٹہ 15-20 منٹ چاہے نیند نہیں بھی آئی تو تھوڑا سا ریلیکس ہو جائے، آنکھیں موند کے آرام سے لیٹ جائے، اس آرام کرنے کو قیلولہ کہا جاتا ہے۔ ابھی جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا انسان رات کو سوئے نہ یا پھر دوپہر کے وقت قیلولہ نہ کرے، فرق صرف نیت کا ہے۔ اگر اچھی نیت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرتے ہوئے اور نیند کو بھی بطور عبادت سمجھ کر اپنی صحت کا خیال کرتے ہوئے سوئیں گے، سنت کے مطابق سوئیں گے، تو یہ سونا بھی ہمارے لیے یقیناً عبادت میں شامل ہوگا، اور قیلولہ کرنا بھی یقیناً عبادت میں شمار ہوگا۔ لیکن اگر غفلت کی زندگی گزار رہی ہیں، نافرمانیوں میں وقت گزار رہی ہیں، تو پھر رات کا سونا، دوپہر کا سونا، یہ سب کچھ ہمارے لیے وبال جان ہوگا۔ تو انسانی فطرت بھی یہی ہے کہ انسان رات کو وقت پہ سوئے، صبح وقت پہ جاگے۔ جب فجر سے پہلے اٹھا ہوگا انسان یا فجر ٹائم اٹھا ہوگا تو یقیناً دوپہر کو طبیعت، صحت انسان کی چاہے گی کہ تھوڑا سا ریلیکس ہو جائے، تھوڑے سے آرام کے لیے لیٹ جائے۔ تو ایسا لیٹنا یقیناً صحت کے لیے بھی اچھا ہے اور اس میں سنت بھی پوری ہوگی۔ لیکن اس کے برعکس اگر رات کو لیٹ سوئے ہیں، صبح بھی لیٹ اٹھے ہیں، یا پھر صبح ٹائم لیٹ سوئے رہے ہیں پڑے، تو پھر وہ مقصد پورا نہیں ہوگا۔ ایسا سونا پھر صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ مزید آگے بڑھتے ہیں تو اس وقت ان بستیوں کا کیا حال تھا جب ان پر ہمارے عذابات آئے۔ فما کان دعواہم اذ جاءہم بأسنا، تو نہیں تھی ان کی پکار جب ان کے پاس ہمارا عذاب آیا، الا ان قالوا انا كنا ظالمین، اس وقت کہنے لگے کہ بے شک ہم ہی ظلم کرنے والے تھے، ہمارے اندر ہی خرابی تھی، یقیناً جو ہم نے پیغمبروں کو جھٹلایا، احکامات کو نہ مانا، تو یقیناً یہ ہماری طرف سے ہی ظلم تھا۔ لیکن یاد رہے کہ اس وقت اس چیز کا اعتراف کر لینا کافی نہیں ہوتا، کوئی فائدہ مند نہیں ہوتا، کیونکہ وقت ہاتھ سے گزر چکا ہے۔ جو ان کی فرما برداری کا وقت تھا وہ ہاتھ سے چلا گیا۔ اس وقت ایمان لانا یا اپنے جرم کا اعتراف کرنا کچھ فائدہ نہیں ہے۔ ان کی اسی روش کا ذکر اور بھی اللہ سبحانہ و تعالی بہت سارے مقامات پہ ارشاد فرماتے ہیں۔ جیسا کہ ایک اور مقام پہ فرمایا کہ جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لا ترکضوا، کہ تم اس طرح نہ بھاگو، ورجعوا الی ما اترفتم فیہ، اور اس طرف لوٹ جاؤ جس عیش و آرام میں پڑے ہوئے تھے، جس غفلت میں پڑے ہوئے تھے اسی کی طرف لوٹ جاؤ، ومساکنکم، اور اپنے گھروں کی طرف، تاکہ تم سے سوال کیا جائے۔ اسی طرح یہ انسانی روش ہمیشہ سے رہی ہے کہ جب بھی ان پر کوئی عذاب آتا ہے پہلے تو وہ مانتے نہیں، خود کو ہی بڑائی اور تکبر اور گھمنڈ کا شکار رہتے ہیں، جو ہی عذاب دیکھتے ہیں تو اس وقت پھر توبہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ لیکن جب عذاب دیکھ کے انسان توبہ کرتا ہے تو پھر اس وقت مہلت ختم ہو جاتی ہے، یا پھر موت کا فرشتہ اگر دیکھ لیتا ہے انسان تو اس وقت بھی انسان کا ایمان لانا فائدہ مند نہیں ہوتا۔ جیسا کہ فرمایا کہ موت یا پھر انسان کی جو جان ہے وہ غرغر تک نہ پہنچے اس وقت تک توبہ قبول ہوتی رہتی ہے۔ جب انسان کی موت شارگ تک پہنچ جائے یا پھر موت کا فرشتہ دیکھ لے اس وقت توبہ کرنا کچھ بھی فائدہ مند نہیں ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تو ہمارا ٹارگٹ ہوگا کہ اپنے سونے جاگنے کے اوقات کو چیک کرنا ہے اور قیلولہ کرنے کی عادت بنانی ہے، اور اس کے علاوہ اپنے اعمال کو چیک کرنا ہے کہ کون کون سے کام ہیں جو ہم بطور عبادت سمجھ کر کرتے ہیں، یا کہ بس ایک
وقت گزاری یا پھر عادتاً ہی کرتے رہتے ہیں. اگر تو ہم عبادت سمجھ کر کریں گے یا جو بھی کام کریں اس لیے کہ یہ کام کرنے کے بعد نماز کا وقت ہونے والا ہے تو نماز سے پہلے فارغ ہو جائیں، یا پھر یہ کام جلدی جلدی کر لیں تاکہ قرآن مجید کے لیے وقت نکلے، تو پھر یقیناً ایسا ہمارا دنیا کے کام کرنا بھی عبادت میں شمار ہوگا. اور اس سے یہ بھی فائدہ ہوگا کہ ہم اپنا جائزہ لیں گے، اپنا محاسبہ کریں گے، تو یقیناً رمضان مبارک کے لیے بہترین طریقے سے تیاری ہو پائے گی. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.